ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے حاضر ہوں اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس واقعے کے پس منظر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک نظریاتی ملک ہے جو پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلامی نظریات پہ مارز وجود میں یہ ملک آیا ہے، اور جب سے یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے سازشوں کا اور حملوں کا ایک جال ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ 79 میں جب ورلڈ وار کے حوالے سے پاکستان اس کا شکار ہوا اور 2 عالمی طاقتوں میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اس جنگ کی آنچ میں پاکستان کو بھی جلایا گیا۔ 9 مئی کا واقعہ اسی تسلسل ہے، وہی یہود و ہنود اور وہی جو ملک دشمن طاقتیں ہیں جنہوں نے پاکستان پر ہر طرح سے معاشی اور دوسرے حوالے سے حملہ مسلط کیا ہے۔ تو اس کولڈ وار میں جو اس کے خاتمے کے بعد اصل ان کا جو نشانہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی جب جنگ ہوگی تو ایک چھوٹا سا ملک جو معاشی طور پہ بھی پریشان ہے، جو نظریاتی اور اساس کے طور پہ بھی پریشان ہے، جس میں سازشوں کا ایک بہت منبع کھڑا ہوا ہے، تو وہ تو ملک ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن پاکستان اللہ اور رسول کے نام پہ بنا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لہذا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے مرد مجاہد موجود ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بچایا۔ کولڈ وار کے بعد افواج پاکستان کی ایک بڑی تعداد کو جامع شہادت نوش کرنی پڑی، اور عوام کو بھی جو ہے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں بم دھماکوں اور دوسرے ذریعے سے مارا گیا۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا کہ 25 سال پہلے ایک اور پروجیکٹ بنایا گیا، اس پروجیکٹ کے تحت پروگرام یہ تھا کہ مکمل طور پہ عدلیہ کو ڈیمالش کرنا ہے، مکمل طور پر ریاست کے ادارے فوج پہ حملہ کرنا ہے، اور ریاست کے ادارے جو ستون ہوتا ہے ایک صحافت اس پہ حملہ کرنا ہے، اس کو تسخیر کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کی بے تقوری کرنی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پہ جو ہے حملے پہ حملہ ہوتا رہا، لیکن ان تمام حملوں کو انہوں نے سمت کیا 5th جنریشن وار کی صورت میں۔ وہ 5th جنریشن سائبر وار تھا کہ ایک طرف پاکستان کو تباہ بھی کرنا ہے، پاکستان پہ حملے بھی کرنے ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ آباد ہیں ان کے ذہنوں کو بھی تسخیر کرنا ہے۔ لہذا اس سائبر وار کے ذریعے کروڑوں نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا، اور ان کو طاقتی قوت کے اشارے پہ جو ہے وہ ایسی چیزیں ڈالی گئیں جس سے ان کو متاثر کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، عدلیہ کی دیواروں پہ کپڑے سکھائے گئے، وہاں پر قبریں بنائی گئیں، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی میں انہوں نے اس حملے کی تسلسل کو مسجد نبوی کو بھی نہیں بخشا، اور وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے ہلڑ بازی کی۔ جو ابھی چیئرمین صاحب ہیں اس پارٹی کے جو جیل میں ہیں، انہوں نے پولیس مین پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ کے دیواریں توڑی، پارلیمنٹ کے جو ہے وہ اس کے گیٹ کو کرینز لے جا کر اس کو میس مار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آرمی کی تنصیبات کو، آرمی کے ہاسپٹل تک کو نہیں چھوڑا، کارڈیالوجی ہسپتال میں حملہ کیا، ISI کے دفتر میں حملہ کیا، دیواریں توڑی، اور جو ان کا ایک پلان تھا، ان کے جو ایجنٹ پلانٹڈ تھے، 9 مئی کو مکمل فوجی بغاوت تھی اور اس ملک پہ قبضہ کرنے کا پروگرام تھا، اور لیکن فوج نے، افواج پاکستان نے وہ حکمت عملی اختیار کی، کیونکہ اس دن ان کو 1001 لاشیں چاہیے تھی، جو اگر وہ لاش مل جاتی تو تمام ادارے میں انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بالکل سفارہ کیا ہوا تھا، اور پورا پروگرام ان کا مکمل تھا، عدلیہ کو انہوں نے پرچیز کیا ہوا تھا، اور سب کچھ تیار تھا
لیکن فوج نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی عملی اختیار کر کے ان کی ساری سازش ناکام بنا دی اور ان کو لاشیں نہیں دی. اگر اس دن لاشیں دے دیتے تو پاکستان پہ ان کا قبضہ ہو جاتا، اور اللہ معاف کرے جس طرح کشمیر چلا گیا، کشمیر کو بیچا گیا، اس کو فروخت کیا گیا. پھر اسمبلی میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں جنگ کروں کیا کشمیر کے لیے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا. دیکھیں ابھی جو ہے کسی بھی ریاست میں آپ اس کے ریاست کی اساس پہ جب حملہ کرتے ہیں تو اس میں گولی ماری جاتی ہے، یا پھر ان مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، یا اس گروہ کو بینڈ کیا جاتا ہے. جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے ٹرمپ کو امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹرمپ کو انہوں نے نااہل قرار دیا الیکشن کے لیے، آئندہ الیکشن کے لیے عمر بھر کے لیے نااہل قرار دیے، جبکہ پہلے کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اس کے علاوہ بھی برطانیہ میں بورڈنگ اسکولوں کے نیچے جو لاشیں ملی تھیں قدیم زمانے کی، تو وہاں پر احتجاج ہوا. احتجاج کی صورت میں بادشاہوں کی اور ان کے مشاہیر کے مجسموں کو توڑا گیا. تو اس کے اوپر جو ہے برطانیہ میں باضابطہ قانون سازی ہوئی، اور یہ قانون سازی ہوئی کہ کسی مجسمے کو جو مسمار کرے گا اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. تو انہوں نے شہداء کے مزارات کو بھی نہیں چھوڑا. یہ پورا یہودی سائبر وار، ففتھ جنریشن وار کا حصہ ہے، اور یہ اس کی پلاننگ 25 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کو اس کی پرتیں ایک ایک طور پر ایک ایک اسٹیپ کو کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا انہوں نے اس دن حملہ کیا. لیکن میں آرمی کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو، خواتین کو، اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے گولیاں کیوں نہیں چلائی؟ بھائی گولیاں اپنے لوگوں پہ چلاتے، خواتین پہ چلاتے، بچیوں پہ چلاتے، بچوں پہ چلاتے. انہوں نے نہیں چلائی، اور نہ چلا کے ہی ان کو مار دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امن کی بھی ماری جاتی ہے. انہوں نے افواج پاکستان. تو اب یہ سب چیزیں ہیں، یہی بیان کرنا تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ ففتھ جنریشن سائبر وار ہے، یہود و نصارہ کا وار ہے. عوام کو اس کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس سے جو ہے کنارہ کش ہونا چاہیے اس فتنے سے، اور اس فتنے کو اس کے خلاف جو ہے بلکہ کھڑے ہو جانا چاہیے، سفارہ ہونا چاہیے. یہی میرا کہنے کا موضوع تھا، اور یہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے پیش